آج ہمارے درمیان معروف کالم نگار، مصنف اور شاعرہ روبینہ فیصل موجود ہیں۔ ویسے تو وہ اس وقت ہزاروں میل کے فاصلے پر کینیڈا کے شہر مسیساگا میں اور میں کراچی میں ہوں، لیکن انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھی ایک مشہور مصنف سے۔ روبینہ فیصل ہماری جیسی شخصیت ہے، بنیادی طور پر افسانہ نگار اور کالم نویس ہیں۔ ان کی اب تک 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں روٹی کھاتی مورتیاں، خواب سے لپٹی کہانیاں، ایسا ضروری تو نہیں اور گمشدہ سائے شامل ہیں۔ وہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، سماجی، سیاسی، مذہبی اور تاریخی ایشوز پر دستک کے نام سے پروگرام کرتی رہی، جس کے لگ بھگ 250 سے زائد ایپیسوڈ آئے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ جی بہت شکریہ شبیر صاحب۔ ایک تو یہ کہ آج کل کورونا کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے فوائد کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب وبا آئی ہے تو ٹیکنالوجی میں دنیا اتنی آگے ہے کہ ہم آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں بغیر سفر کیے بھی۔ میرے بارے میں آپ نے میرا خیال کافی اچھا انٹروڈکشن کروا دیا۔ اس کے علاوہ 2000 سے میں کینیڈا میں ہوں، مسیساگا میں رہ رہے ہیں، اور یہ کہ پہلے میں بینک میں تھی جو پاکستان میں تھے، پنجاب بینک میں، تو وہاں پہ 4-5 سال کام کیا، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ پھر 2000 میں جب کینیڈا موو ہوئے تو پھر اس کے بعد بینکنگ کو چھوڑ دیا، پھر میں نے امیگریشن لا وغیرہ میں کیا، لیکن بچوں کی وجہ سے پھر اس کو بھی کنٹینیو نہیں کیا۔ تو زیادہ انٹرسٹ پہ لکھنے پڑھنے میں تھا، تو کالم لکھنے شروع کیے، نوائے میں چھپتے ہیں میرے کالم، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہانیاں لکھی، اور جیسے میں نے آپ سے بات ہوئی تھی تو بتایا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ نثری نظمیں بھی لکھ لیتی ہوں۔ تو یہی ہے میرا تعارف، مجھ سے زیادہ اچھا آپ نے کروا دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ لکھنے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور اتنے عرصے میں آپ نے کیا کیا لکھا ہے؟ لکھنے کا سلسلہ کینیڈا آ کے ہی بلکہ شروع ہوا، اور 2000 میں ہم آئے، اور تو تقریباً 2001 میں لکھنا شروع کر دیا تھا میں نے۔ بچے چھوٹے تھے تو کوئی جاب وغیرہ تو میں نے کرنی نہیں تھی، تو پھر رات کے ٹائم جب بچے سو جاتے تھے تو پھر میں لکھتی تھی، کالموں سے شروع کیا، پھر افسانہ لکھا۔ پہلا افسانہ برف ہے میرا، وہ یہاں پہ ایک لٹریری فورم تھا فیملی آف دا ہارٹ کے نام سے، اس میں پڑھا تو کافی پذیرائی ملی اس سے پہلے افسانے سے ہی۔ تو پھر ایک تحریک بھی پیدا ہوئی کہ ہاں میں لکھ سکتی ہوں، اور صرف پڑھنا ہی نہیں آتا، لکھنا بھی آ سکتا ہے۔ تو پھر زیادہ میں کالم لکھتی رہی۔ جب کالم ریگولر لکھتی تھی تو پھر جو بھی کتھارسس ہوتا ہے لکھنے والے کا وہ کالم کے تھرو ہو جاتا تھا۔ تو افسانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پورا ماحول بنا کے بیٹھنا پڑتا ہے اور کہانی کی پوری بنت کرنی پڑتی ہے۔ تو زیادہ کالم لکھے میں نے، افسانے اس کے بعد، اور حالانکہ میں زیادہ افسانہ لکھنا چاہتی ہوں۔ آج کل ایک ناول شروع کیا ہوا ہے اور وہ رک گیا ہے درمیان میں ہی، میرا خیال تھا ٹائم زیادہ ہے، کرونا کی وجہ سے سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ الٹا اثر ہو رہا ہے، وہ زیادہ پڑھنے کی طرف زیادہ ہو رہی ہے طبیعت مائل، لکھنے کی بجائے۔ تو آج کل زیادہ پھر پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا کوئی ہر کام کا پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، لکھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا اور کیوں لکھنا شروع کیا، کیا وجوہات تھیں؟ لکھنا محرک تو جی ہر چیز کا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو میری سینسٹیوٹی ہے اس کو قرار ہی تب ملا جب میں نے لکھنا شروع کیا۔ مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ ایک وے آؤٹ
ہے کہ اگر میں لکھتی ہوں تو پھر مجھے جو چیزیں تکلیف دیتی تھیں، کسی کی کہانی، کوئی موضوع، کوئی بات ایسی، تو وہ جب تک پھر میں اس کو لکھ نہیں لیتی تھی تو مجھے جیسے آپ سمجھیں کہ میرا جو انر سیلف ہے، میرے جو اندر کی بے چینی تھی، وہی سب سے بڑی تھی میرے لیے، تحریک تھی کہ میں محرک بنی کہ میں لکھوں، کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ سو ہی نہیں سکتے جب آپ لکھنا لیں، آپ کے اندر بے چینی ہو تو اور میں لکھتی ہی دل سے ہوں، وہ ایک جو ہوتا ہے نا دماغ، ایون کالم بھی میں ریگولر ہفتے میں ایک جو میرا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے کہ جو چیز مجھے دل کو چھوتی ہے، میں کوئی وہ آرٹیفیشل طریقے سے کچھ نہیں پروڈیوس کر، یہ بس وہ سمجھ لیں کہ دل کے قرار کے لیے لکھتی ہوں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ پروگرام شاید دیکھی بھی ہوں، براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے دستک کے نام سے آپ نے تقریباً 250 ایپیسوڈ کیے مختلف ایشوز پہ، تو براڈ کاسٹنگ کا تجربہ کیسا رہا اور کچھ اس کے حوالے میں بھی اس سے بھی بتائیے گا۔ جی، براڈ کاسٹنگ کا بہت ہی میرے لیے دلچسپ تجربہ رہا، حالانکہ میں کافی اپنے آپ کو شاعر سمجھتی تھی کہ میں کبھی کیمرے کے آگے نہیں بول سکتی، مجھے صرف یہی لگتا تھا کہ میں صرف لکھ سکتی ہوں، لیکن یہ کہ حالات اور واقعات کچھ ایسے ہیں ٹورنٹو کے کہ پھر مجھے فرنٹ پہ تھوڑا آنا پڑا یہاں پہ، کیونکہ ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہر جگہ، یہی ہوتا ہے کہ ایک بن جاتا ہے پروپیگنڈا ٹائپ چیز بن جاتی ہے کہ بس اسی پہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ ہے پارٹیشن سے پہلے کی اور بعد کی، تو اس میں ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو بس جا رہا تھا لوگوں تک، ہماری کمیونٹی کے یا انڈین کمیونٹی کے لوگوں میں۔ تو پھر مجھے لگا کہ جیسے ضروری ہے کہ دوسرا رخ بھی تصویر کا لوگوں کو دکھایا جائے، کیونکہ وہ اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بس مطالعہ پاکستان والا نالج ہے اور یہ ہے، لیکن بہت دوسرے بڑے ہسٹورینز کو جب آپ پڑھتے ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں یا مسلمان بھی نہیں ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی ہسٹری میں بھی کچھ ایسی نیوٹرل باتیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ ہم تک دو طرح کی چیزیں پہنچ رہی تھیں، یا تو بالکل مطالعہ پاکستان والی، اور یا پھر جو انڈین کا ایک پروپیگنڈا ہے جو ہمارے بھی انفارچونیٹلی سو کالڈ لبرلز جو بن جاتے ہیں، تو وہ اسی چیز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ بات بھی ہونی ضروری، دوسری رخ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تو اور کوئی اتنی زیادہ وہ کر نہیں رہا تھا، ہر ایک اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو جو بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کی سپوز تو وہ ناراض ہوں گے، تو ایون ہمارے آرمی والے بھی اگر یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں اس بادر کرتے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کر دیں۔ پھر مجھے لگا کہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے پروگرامز تھے جو میں نے پوری پاکستان کی تاریخ پہ کیے، اور اس میں بالکل نیوٹرل رہ کے دونوں سائڈ کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو سوشل ایشوز ہیں، جیسے بچوں کی شادیوں کے ایشو، اور دوسرے جو ڈیورس ریٹ یہاں پر ہمارے امیگرینٹس کا زیادہ ہو رہا ہے، یا 911 کا یوز جیسے عورتیں کر رہی ہیں، اس طرح کے ایشو، پھر ریلیجیس ایشو کیے، پھر انٹرنیشنل ہسٹری کے بہت سارے پروگرامز کیے میں نے۔ تو اس میں میرا اپنا ایک تو یہ کہ پڑھنے کی جو میری وہ تھی شوق تھا یا ایک عرض تھی میرے اندر، وہ پوری ہوتی گئی، ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھے تو ڈفرینٹ کتابیں دیکھتے تھے، اور پھر جو اچھے اچھے لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے تھے ان کو لے کے جب انٹرویو کرتے تھے تو میرے نالج میں خود بڑا اضافہ ہوتا تھا، اور میرا یعنی دماغ بہت کھلا وہ پروگرام کر کے۔ ایک جو تنگ نظری تھی ہمارے ذہنوں میں جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو وہ دور ہوتی گئی، اور کافی یعنی میں نے بہت سیکھا، اور وہ نارمل پروگرام نہیں تھے، کرنٹ افیئرس پہ ہم نے کبھی نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ تو پاکستان میں آلریڈی بڑے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پہ، تو میرے ہوتے تھے ذرا ڈفرینٹ جس میں کانٹینٹ ہو، تو وہ ماشاءاللہ مطلب میں نے انجوائے کیا، لیکن پھر مجھے رکنا پڑا کیونکہ پھر میرے سے یہ لٹریری کام نہیں ہو رہا تھا، میرے پھر افسانے بالکل ہی نہیں لکھے جا رہے تھے، ایون کالم بھی نہیں لکھے جاتے تھے۔ پھر میں نے تھوڑا بریک لیا، اور کیونکہ لکھنا میرا بیسک پیشن میرا لکھنا ہے،
بولنا نہیں ہے اتنا. یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مصنفہ بھی ہیں، کالم نگار اور شاعرہ بھی ہیں. ویسٹ کا تو اتنا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں کتابوں سے دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا اور خاص طور پہ نئی نسل کا کہنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا اور موبائل کا دور ہے، کتابوں کا دور نہیں ہے. کتابوں سے دوری کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ علم صرف کتابوں سے حاصل ہوتا ہے. اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گی آپ؟ جی، یہ جو سوشل میڈیا کی جو بات ہے وہ تو پھر اسی طرح ہی ہے کہ آپ جیسے برائلر انڈے لوگوں نے کھانے شروع کر دیے تھے، تو وہ اندر آپ کی صحت تو نہیں نا پھر ٹھیک رہتی. جو دیسی آرگینک چیزیں ہیں ان کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اب جو بندہ یا جو بچہ کتاب پڑھ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایکچولی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا، ہم بھی اسی کی پیداوار ہیں. تو میں نے حالانکہ ایم اے انگلش کیا بی کام کے بعد. بی کام میں نے ہیلی کالج سے کیا تھا، سب سے پریسٹیجیس کالج ہے پاکستان کا. پھر میں نے ایم اے انگلش ایف سی کالج سے کیا تھا. تو ایم اے انگلش میں میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں جا کے بہت کتابیں پڑھوں گی لٹریچر سے ریلیٹڈ. لیکن ہمارا سسٹم انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ میں لٹریچر میں ہوتے ہوئے میرا دل اتنا اکتا گیا کہ میں نے، میرا نہیں خیال کہ اس زمانے میں کوئی انگلش یا اردو لٹریچر کی بھی کوئی کتاب پڑھی ہو. یعنی بجائے اس کے کہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی جس کی جو آلریڈی تھی میرے اندر، وہ ہی ختم ہو گئی. تو وہ جو رٹے کا سسٹم، اور جی آپ اتنا کر لیں گے تو اتنے نمبر ملیں گے، یہ سوال یاد کر لیں گے تو یہ ملیں گے، تو سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتے. اب یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کینیڈا میں، وہاں پہ 6 مہینے کے بچے کو بھی جب آپ ڈے کیئر میں لے کے جاتے ہیں، یہاں پہ ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنے ہوتے ہیں، تو وہ کتابیں بچے کے آگے رکھ کے اس کو سٹوری سناتے ہیں بک سے. اب یہ ایڈوانس ملکوں میں سب ٹیکنالوجی کے باوجود وہ پہلے کتاب سے بچے کا تعارف کرواتے ہیں، چھوٹے سے بچے کا، اور وہ بچہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہر جگہ ہر محلے میں لائبریریز ہیں. اب اگر میرا گھر ادھر ہے تو اس کے 2 قدم کے فاصلے پہ ایک لائبریری ہے، اس میں سے آپ انلمیٹڈ کتابیں ایشو کروا سکتے ہیں. پھر جو آپ کا اسکول ہے، اسکول آپ بچوں کو رٹے پہ نہیں لے کے جاتا، وہ ان کے اندر تھنکنگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس سے پھر جو ہے نا وہ بچے ابھی تک، اب ان ملکوں میں کیوں نہیں کتابوں سے لوگ چھٹے. ٹھیک ہے کتاب ہارڈ کور میں کوئی پڑھ رہا ہے، یا یعنی ہاتھ میں لے کے کتاب پڑھ رہا ہے، یا اس پہ فون پہ پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ تو کتاب رہا ہے نا. لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی، تو مجھے نہیں شوق پیدا ہوا میرے اندر پڑھنے کا. جو آلریڈی موجود تھا، جو میرا بی کام میں کامرس کی کتابیں پڑھتے ہوئے لٹریچر کے ساتھ انٹرسٹ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو میرا خیال ہے بچوں کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے بہت سخت قسم کے. بچوں کے اندر انالیٹیکل سکلز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رٹے کے ساتھ جی اتنے اتنے نمبر لیتے ہیں بچے، 15 مطلب اگر 1100 ہے تو 1100 میں سے 1-2 نمبر کٹتا ہے. ہمارے زمانے میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. پھر بھی تو یہ ان کو اتنا کورس کا ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں کب پڑھیں. پھر وہ جب بھی ان کا وہ دل کرتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے شارٹ کٹس. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ علماء یا اسکالرز بنے ہوئے ہیں یہ واٹس ایپ کے میسج فارورڈ کر کے. ابھی جو آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے اس میں سے زیادہ تر آپ کہہ کے بھی تھک جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی فارورڈ والے میسج ڈال دیتے ہیں. تو وہ فارورڈ والے میسج آگے کر کے سب اسکالرز بن گئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اب وہ میسج اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں، وہ بالکل اب لیول نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. تو کتابوں کی جو بات آپ نے کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ اسکول سے ہی سسٹم سٹارٹ ہو تو ہو، اور گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر عام لیول پہ لوگ جتنا مرضی اس طرح نہیں، کتاب کا شوق نہیں بچوں میں پیدا ہو سکتا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ لاہور میں جاری رہا، اور 20 سال سے آپ ایک ایسے ملک میں مقیم ہیں جو
دنیا بھر میں شہرت کہاں ملے کینیڈا جیسے ملک میں. تو اس پورے عرصے میں بچپن سے لے کر اور آج تک آپ نے زندگی کو کیسا پایا اور زندگی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میرا سوال ہے آخری. جی بڑا اچھا سوال ہے. زندگی یہی ہے کہ جو امیگرینٹس کی زندگی ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ہم دو حصوں میں بٹے ہی رہتے ہیں ساری عمر. میرا اگر میں نے افسانے لکھے ہیں وہ زیادہ تر کینیڈا کے بیک گراؤنڈ میں ہی سوشل ایشوز پہ لکھے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کوئی میرا وہ پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان میں نظر آ جاتا ہے. تو ہماری تو یہ زندگی ہے ادھوری مہاجروں کی جو ہوتی ہے. اور زندگی کو اوور آل میں نے ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خدا نے آزمائش دے کے بس انسانوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا انسان کتنا آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کس طرح اترتا ہے, بس یہ چیک کرنے کے لیے خدا نے یہ دنیا کا جو ہے نا تھیٹر لگایا ہے اور اپنا رول ان کو دیا. رول میں بھی زیادہ تر مصیبتیں ہیں, پرابلمز ہیں, اور خوشی یا سکون کی گھڑیاں کم ہوتی ہیں. یعنی میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں نا 4 دن لے کے آئے تھے, اس میں سے 4 دن کے میں سے میرا خیال ہے کوئی پونا کا دن ہوتا ہے جو شاید سکون میں گزرتا ہے. باقی ایک آزمائش ہے زندگی جو ہے, اور اس کو کیسے گزارنا ہے, اس میں اترنا کیسے ہے, یہ انسان کی پھر اس پہ خدا چھوڑ دیتا ہے. جو اس کے اختیار میں چیز ہے انسان کے, وہ یہ ہے کہ وہ اس پرابلم سے, ان چیزوں سے, یا خوشی بھی جب دیتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ایک انسان ٹیکل کیسے کر رہا ہے, اس کو ہینڈل کیسے کر رہا ہے, یہ اتنی بس انسان کی اوقات ہے وہ کر رہا ہے. یہ تھی روبینہ فیصل, معروف مصنفہ, کالم نویس, شاعرہ اور براڈ کاسٹر. اس مختصر سے وقت میں انہوں نے بہت سی کام کی باتیں بتائیں اور بہت اچھا سیشن رہا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ٹائم دیا. یہاں تو صبح ہو رہی ہے کراچی میں اور کینیڈا میں رات ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کسی وقت زحمت دیں گے آپ کو. جی بہت جی, آپ شکریہ. کا بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ.